بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان انجوائے کر رہے ہوں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور آڈیوز سن کے مزہ بھی آ رہا ہوگا اور یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنی مزے کی باتیں ہیں قرآن میں۔ آج میں ایک سٹوری آپ سے شیئر کروں گی۔ آج ہم 9 پارے پہ رہے ہیں اور اس میں ایک ہمارے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی کہانی ہے۔ تو بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا، وہ نبی تھے، لیکن اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں کو بتاتے ہوتے تھے، بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہوتے تھے، لیکن جو ان کی قوم تھی نا، وہ بات نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم بات مانتے ہیں، اوپر سے تو کہتے تھے ہم بات مانتے ہیں، لیکن پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جب کبھی کوئی چیز بیچتے تھے نا، کوئی چیز خریدتے تھے تو اس میں دھوکہ دے دیتے تھے، غلط بیانی کر دیتے تھے، غلط بیانی کر کے اپنا مال بیچتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے۔ اور جب ان کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو اس چیز سے منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم کب کر رہے ہیں، لیکن وہ بعد میں جا کے وہی کام کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو صحیح بات ہے اس کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر جب زیادہ غصے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم غلط کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، ایسے چیٹنگ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو پتہ ہے بچوں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ بجائے اس کے کہ وہ بات سمجھتے، وہ بات مانتے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے لڑائی شروع کر دی۔ اور وہ لوگ جو پیغمبر کے فالوور تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو مانتے تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانتے تھے، ان سے بھی وہ لڑنے لگ گئے۔ اور پھر ایک دن اتنی لڑائی کی کہ انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ ادھر سے، یا تو ہماری بات مانو، جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں کر لینے دو، نہیں تو سب کے سب ادھر سے نکل جاؤ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، اور وہ تو ایسے، وہ کہتے میں تو نہیں، نہ میں غلط بات کو ٹھیک کہوں گا اور نہ ہی میں ادھر سے نکلوں گا۔ وہ ڈٹ گئے، کہتے کرو کیا کرتے ہو، کہتے میں تو نہیں ادھر سے جاؤں گا، تمہیں غلط کام سے ہٹنا ہوگا۔ لیکن پیارے بچوں، وہ پھر بھی نہ ہٹے۔ تو پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے ان سے کہ ان پر عذاب آ گیا، زلزلہ آیا، بہت شدید زلزلہ، اور وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے تھے، وہیں مر گئے، ان کے سارے گھر انہی کے اوپر آ کے گر گئے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں پر صدیوں سے کوئی رہا ہی نہیں، اتنا سنسان ہو گیا، سب کے سب مر گئے۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا اس لیسن یہ ہے، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی سٹوری سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، سچ پہ چلنا ہے۔ لیکن بچوں، سچ پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ اب پیغمبر تو ہمارے پاس ہے نہیں نا، ہمارے پاس تو اللہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، ہمارے آخری پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے ہمیں قرآن دیا اور وہ چلے گئے۔ اب ہمارے پاس قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کھولنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور بچوں، ایسے ہوتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اور کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں۔ آپ مووی دیکھ رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی ہے اور آپ نے سب کو خاموش کروا دیے کہ اذان کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد سب وضو کر کے نماز پڑھیں گے،
تو لوگ کہیں گے یا آپ کے دوست کہیں گے یا آپ کے کزنس کہیں گے، اوہ یہ کیا مصیبت ہے، اچھی بھلی مووی دیکھ رہے تھے، تم نے اندر یہ کیا بات کر دی. لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز ٹائم پر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جیسے اب اسکول میں ہوتے ہیں اور کسی کو مذاق میں تنگ کریں، کہ کسی سے چیٹ کر کے کوئی چیز چھین لیں، کسی کو دھوکہ دے دیں، تو اگر آپ کسی کو سمجھائیں کہ ایسے نہیں کرنا تو وہ کہے گا چلو چلو کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، مذاق میں تو سب چلتا ہے. نہیں بچوں، مذاق میں نہیں چلتا یہ سب. اللہ تعالیٰ نے منع کیا چیٹنگ کرنے سے. تو ہمیں تبھی پتہ چلے گا نا جب ہم قرآن کھول کے پڑھیں گے. تو ڈٹرمنڈ رہ جانا ہے، آپ نے ڈٹرمنڈ ہونا ہے، جمے رہنا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن میں خود پڑھا ہے کہ ایسے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی. تو بچوں، آج کے سبق کا لیسن یہ ہے کہ ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اور پتہ ہے بچوں، یہ جو آڈیوز میں بناتی ہوں اور بھیجتی ہوں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کتنا پیارا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. جب ہم سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ہمارا حال تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا نا. پھر اپنی مرضی کرتے پھریں گے. کچھ چیزیں اللہ کو پسند آ جائیں گی، کچھ چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور ہم ایسے ہی پھرتے جائیں گے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں لینی نا. اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.